بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 29 جنوری ہے، 2026 ہے۔ دوستو جن احباب کا برج میزان ہے اور ستارہ ان کا زہرہ ہے، ان کا اسم اعظم یا اللہ ہو یا حنان ہو یا شفیع ہے، ان کی زندگی میں کیا باتیں آئیں گی یہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب احباب سے یہ درخواست ہے کہ اگر ان کے پاس ان کا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ ہے تو اپنا ذائچہ پیدائش ضرور بنوائیں، اس سے آپ کو آنے والے وقت میں بڑی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ۔ ہم جو جتنا وقت مطالعہ میں گزارتے ہیں اسٹرالوجی پہ، تو آہستہ آہستہ ہم برجوں کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ دوستوں کی علمی بات ہے اور انسان ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، تو جو چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نیچرل ذائچے کو ہم دیکھیں، آج جو ہم برج میزان کی ویڈیو کریں گے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک پریڈکشن کرتا چلوں۔ نیچرل ذائچے میں 5 ستاروں کا کران ہوا ہے، اور یہ 5 ستاروں کا جو کران ہے دوستو، یہ برج دلوں میں ہوا ہے جہاں شمس، عطارد، زہرہ، مریخ اور پلوٹو کٹھے۔ اس کی جو میرے خیال میں پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری خبریں آنے والے وقت میں پہاڑوں کے سمت سے آئیں گی، مطلب وہ علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں، ایک تو وہاں سے خبریں آئیں گی۔ دوسرا، یہ تیز ہوا چلنے کی سمت میں بھی ذائچہ بتا رہا ہے، مطلب آندھیاں اور اس سمت میں باتیں اب آنے کی باتیں ہوں گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو پہاڑوں کی سمت میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی طرف سے زیادہ خبریں آئیں گی۔ اس طرح دوستو برج میزان جن لوگوں کا ہے، اب یہ ذائچہ، یہ جو 5 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں ہو چکے ہیں برج دلوں میں، یہ برج میزان والوں کو ایک بات سمجھا رہا ہے کہ ان کی جو لوگ طالب علم ہیں ان کی جو زیادہ تر تعلیمی معیار ہے، یا جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو برج میزان والوں کے کیونکہ ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، بیرون ملک سفر، بیرون ملک ایجوکیشن کے حوالے سے بڑی سٹرونگ ہو چکی ہے، تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ایسی یونیورسٹیاں، ایسے کالجز میں، ایسے علاقوں میں اپلائی کریں جو پہاڑی علاقے ہیں، تو وہاں ان کا سفر ہونا، وہاں ان کی تعلیم کا معیار بہتر ہونا نظر آ رہا ہے۔ یہ دوستو الجبرا ہے، اس میں جو ویلیویشنز ہیں، اسٹرالوجر کو جتنی ویلیویشنز آتی ہیں وہ اتنی اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برج میزان والوں کے ذائچے میں یہ جو پلوٹو آ کے بیٹھ گیا، اور جو نیپچون خاص طور پہ ذائچے کے 7ویں خانے میں آ کے بیٹھ گیا، اور ابھی جب 27 اپریل 2026 کا سورج طلوع ہوگا تو یورنس آنے والے وقت کے لیے ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں آ جائے گا، جو ان کے متعدد بیرون ملک سفر کی سمت میں باتیں لائے گا۔ لیکن برج میزان کی جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان سب کو اب ایک بات سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ نیپچون ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی یہاں پہ چاند آئے گا، ہر مہینے آئے گا اور نیپچون کے ساتھ کران کرے گا۔ ذائچہ کہہ رہا ہے ان کو اپنے ازدواجی معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، کسی بندے پہ شادی کے لیے آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیپچون یہاں پہ جب ریورس ہوگا تو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوگی۔ اس طرح برج میزان کے بہت سارے مرد حضرات جو بزنس کرتے ہیں ان کو اپنے پارٹنر کی ہر بات پہ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اب ان کے آنے والے کئی سالوں میں یہ جو ستارے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ذائچے کے 5ویں، 7ویں اور 9ویں خانے میں بیٹھے رہیں گے۔ جب یہ 5ویں، 9ویں اور 7ویں خانے میں بیٹھے رہیں گے دوستوں، تو ان کے معاملات کو وہ بہتر کریں گے۔ آن دی ہول یہ ٹرائنگل بڑی سٹرونگ ہے، لیکن بات پھر وہی آئے گی، جب نیپچون یہاں ریورس ہوگا تو پارٹنرشپ میں دھوکہ اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، لیکن خواتین کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی سمت میں۔ کبھی بھی کسی کی بندے کی باتوں پہ یقین نہ کریں، اور اپنے جو ان کے اندر عادت ہے، برج میزان کے لوگوں میں سب سے بڑی عادت یہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں پہ، کہ یار اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے، چاہے پتہ ہو کہ یہ بندہ اہم باتیں کر رہا ہے، پھر بھی یہ خوش ہوتے ہیں، اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہو کہ سامنے والا بندہ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، تب بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، پھر کیا ہوا۔
تو یہ جو ان کی عادت ہے دوستو، اب نیپچون زائچے کے 7ویں خانے میں رہے گا۔ یاد رکھیے ان کی زندگی میں پارٹنرشپ دھوکے اور فراڈ کی سمت میں باتیں ضرور لائے گا، لہٰذا یہ بات بہت محتاط رہنے کی سمت میں ہے۔ باتیں دوستو یہاں اور بھی ہیں جو میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میری تحقیق جو ہے وہ یہی ہے کہ زائچے میں اب آگے بڑھنے کی سمت میں باتیں ضرور آئیں گی، لیکن آپ کو بہت محتاط رہ کے اپنے قدم اٹھانے پڑیں گے۔ اور یہ جو نیپچون ہے دوستو، اس کا جو ویسے بھی زائچے میں جو ایفیکٹ بیان کیا جاتا ہے وہ عطارد اور کمر کے اشتراک سے ہونے والی باتوں کے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اب زائچے میں آل آف اے سڈن ان کے بیرون ملک سفر بھی آئیں گے، بہت سارے برج میزان کے مرد خواتین کی، لڑکوں لڑکیوں کی شادیوں کی سمت میں باتیں اچانک جائیں گی۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن جو کسی کے دھوکے اور فراڈ میں آ گیا اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی ہوگا۔ اب زائچے میں جو ان کے زائچے میں پلوٹو جیسے میں نے عرض کیا کہ 5ویں خانے میں پہنچ گیا، ستاروں نے یہاں 5 ستارے اکٹھے ہوئے۔ اب یہ ایجوکیشن کی سمت میں، اولاد کی سمت میں باتیں بڑی پازیٹیو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج اسد کے حوالے سے میں نے آپ کو باتیں بتائی تھیں، اسی طرح اس زائچے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ برج میزان والوں کے زائچے میں یہاں پہ 5ویں خانے میں جو سیارگان آ چکے ہیں یہ بہتری لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زحل جو ہی زائچے کے ان کے 7ویں خانے میں حبوط میں چلا جائے گا، اگر آپ نے اپنے پارٹنر کے اوپر فوکس نہ کیا، آپ نے اس کے معاملات کو نہ سمجھا، یا برج میزان کی کسی خاتون نے اندھا اعتماد کیا، تو اب جو زحل یہاں آئے گا یہ مشکلات بھی لائے گا، لیکن اس دفعہ مشکلات بتدریج کم ہوں گی۔ بتدریج کم اس لیے ہوں گی دوستو کہ جب زحل یہاں پہ انٹر ہوگا تو یہ ٹرائنگل میں شامل ہو جائے گا، وہ بہت بڑی ٹرائنگل جو زائچے میں بنی ہوئی ہے اور بننے کی سمت میں آگے ستارے آئیں گے بھی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ برج میزان کے لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے، خاص طور پہ بچیوں کو، کہ وہ ہرگز ان والدین کو چاہیے کہ جن کے بچے برج میزان کے وقت میں پیدا ہوئے بہت لانگ ٹائم میں منگنی شنگنی کا اہتمام نہ کریں، دیکھ بھال کرنے کے بعد فوراً شادی والی بات کریں، کیونکہ زحل جو ہے یہاں پہ جب ریورس ہوگا تو مشکلات لائے گا۔ ظاہر ہے زحل کا یہاں وقت آنے والے 2 سال رہے گا، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ اس دفعہ قانون چینج ہے۔ ٹرائنگل جو ہوتی ہے زائچے میں سیارگان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا پازیٹیو قائم ہونا، تو معاملات چلتے رہتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے برج میزان کا کوئی بندہ یہاں سے پڑھنے کے لیے چلا گیا باہر، اب وہ باہر چلا گیا، اس کو وہاں پہ بہت اچھے اساتذہ ملیں گے، کیونکہ اس زائچے میں جو ہی مارچ آئے گا 2026 کا، تو سورج جو ان کے 11ویں خانے کا حکم ستارہ ہے یہ اپنے بادشاہت کے مقام پہ آئے گا، اور وہ تمام لوگ جو بیرون ملک پڑھنے کے لیے گئے ہیں ان کو بہت اچھے اساتذہ اور علم کی سمت میں ان کا ذائچہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے۔ میرا یہ دوستو آج تک کا ایکسپیرینس ہے، جتنے میں ذائچے بناتا ہوں، اس وقت وہ لوگ جو تمام لوگ جو ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں، برج میزان کے لوگ جو باہر آگے پڑھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ لا سے ریلیٹڈ جو لوگ لا پڑھ رہے ہیں، قانون پڑھ رہے ہیں، بینکنگ والے شعبے میں ہیں، ان سب کے لیے بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھے استاد ملیں گے، زندگی میں بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، اور جس بندے نے ان کے اندر ایک روایتی بات پائی جاتی ہے، سست بہت ابھی کر لیتے ہیں، ابھی وقت رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے اپنی اس وقت اس عادت پہ قابو پا لیا تو پھر یہ ترقی کے راستے ان کے کھل جائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا سیارگان یہاں 8-9 سال تقریباً رہیں گے، آپ یہ صحیح متعدد موقع ملتے رہیں گے، بالکل ایسے جیسے میں نے ایک آپ سے عرض کیا نا کہ ایسے لوگوں کے میں نے ذائچے بنائے جو جب تقسیم نہیں ہوا تھا پاکستان اس وقت پیدا ہوئے، پاکستان میں آ کے پلے بڑھے، پھر ان کا ذائچہ ان کو لے گیا بیرون ملک، وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی، اپنے شعبے میں ہائر ایجوکیشن لی، اور وہ وہیں پہ مقیم ہو گئے، وہیں پہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں،
اور اب وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دوستو ذائچہ ہے۔ اب سیارگان جو آ رہے ہیں، کیونکہ زحل برج میزان والوں کے ذائچے کے چھٹے خانے سے نکل جائے گا 15 فروری 2026 کو، تو ان کو جو صحت میں پرابلم ہے، جو ان کو کانسٹیپیشن رہتی تھی، نظام خراب تھا، بڑی آنت میں پرابلم خاص طور پہ، یہ اب ٹھیک ہونے کی سمت میں باتیں جاننا شروع ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے دوستو کہ راس اور زمب اسی سال میں اپنا برج چینج کر جائیں گے۔ جب دوستو راس اور زمب اس برج سے نکل جائیں گے، برج حملہ سے اور برج حوت سے، تو یہ راس جو ہے یہ برج دلوں میں پہنچ جائے گا اور زمب جو ہے برج اسد میں آ جائے گا۔ لہٰذا آپ نے جو راستہ اس وقت اختیار کرنا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ بڑے ٹھوس اقدامات کی اس کو ضرورت ہے۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ گولڈن ترین وقت ہے ان تمام بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنے والی زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ سب چیزیں ان کے حق میں پازیٹیو ہوتی ہے۔ لیکن زمب جب یہاں آئے گا دوستو، آنے والے 6-7 مہینوں کے بعد، تو یہ گرہن بھی یہاں آئیں گے، گرہن بھی یہیں لگے گا۔ لہٰذا نحس صورتحال سامنے آئے گی۔ لہٰذا ٹھوس بنیادوں پہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور کسی کے وعدے وعید پہ نہ جائیں۔ اس وقت کو، اپنے گولڈن وقت کو بہت اچھے طریقے سے نبھائیں۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ جو اب آپ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں یار 2-3 سیمسٹر ہم چھوڑتے ہیں، اب ہم تھوڑی ٹیکسی چلا لیں، تھوڑی نوکری کر لیں، تھوڑا یہ کر لیں، فائنانس حاصل کریں۔ یہ تعطل آئے گا ان کے پڑھنے کی سپیڈ میں۔ میں سمجھتا ہوں اب آگے وہ اس تیزی کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ ان کے ذائچے میں رکاوٹیں آ جائیں گی۔ اسی طرح جن کے رشتے ہوئے برج میزان میں، کیونکہ وقت اچھا ہے، ٹرائنگل بن رہی ہے، تو ان کو اب شادی کی سمت میں باتیں لے کے جانی چاہیے۔ جو ہی زمب یہاں پہ ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں جائے گا، تو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہونا شروع ہو جائے گی۔ رشتہ ختم ہونے کی خدا نخواستہ سمت میں باتیں نہ جائیں۔ ہمارے اب آپ جب کسی بچے کی شادی کرتے ہیں تو اسٹرالوجر سے مشورہ نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ اچھے لگتے ہیں وہ وہیں پہ ڈیفینیٹلی وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہی لوگ ذائچہ بنوا لیں اور یہ دیکھیں بچے خوش کیسے رہیں گے، مزاج کن کا کہاں سے ملنا ہے، تو آگے آنے والے وقت میں وہ انشاءاللہ بہتری دیکھیں۔ اس سال 2026 میں اور 2025 سے برج میزان والوں کے روزگار کے حوالے سے بہت اچھا وقت ہے۔ اب یہ جو اپنی کامیابی دیکھیں گے، اس میں جو اور بہت اچھا وقت آئے گا، وہ 1 جولائی 2026 کا سورج لائے گا۔ جو ہی یہ سورج طلوع ہوگا تو ان کے ذائچے میں مشتری جو ہے 11ویں خانے میں آ جائے گا۔ مشتری کا ذائچے کے 11ویں خانے میں آنا اور 11ویں خانے حاکم کے ساتھ قران کرنا، اور یہ ٹرائنگل میں شامل ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ برج میزان والے لوگ، جن کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسا وقت ہے زندگی کا، یہ چاہیں اپنی آنے والی نسل کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ سیریس رہیں، اور جو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنی عادت درست کریں، آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں۔ جو ٹیچر نے آپ کو، جو ریسرچ کر رہے ہیں بچے، ان کو جو کام دیا اس کے اوپر کام کریں، تو ان کی کامیابی بہت نمایاں ہوتی جائے گی۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں برج میزان والوں کے لیے پلوٹو، نیپچون، یورنس اور مشتری کا جو آپس میں نظرات ہیں، یہ آنے والے وقت میں ایسی زبردست باتیں لائیں گے کہ یہ کہیں گے کہ وہ بہت اچھا وقت تھا جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فردر آگے تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ اس راستے پہ سفر کریں گے جس سے میں نے عرض کیا کہ ان کی آنے والی نسل بھی سمجھ جائے گی، یہ خود بھی سمجھ جائیں گے۔ برج میزان والوں کو میں بار بار جب میرے پاس کسی کا ذائچہ آتا ہے، میں سے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک تو اپنا اسم اعظم پڑھتے رہیں، جو ان کا اسم اعظم ہے، یا اللہ ہو، یا حنان ہو، یا شفیع ہو، وہ پڑھتے رہیں۔ پکھراج پتھر ہے وہ ضرور پہنیں۔ تو یہ جیسے آپ سمجھیے کہ جیسے آپ ایک اچھا لباس لیتے ہیں، اچھا کپڑا لیتے ہیں، ایک اچھے درزی سے سلواتے ہیں اور وہ بالکل فٹنگ کے مطابق بناتا ہے،
تو اب اس کپڑے کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب ایک شخصیت وہ کپڑا پہنتی ہے بہت اس کا اثر ہے۔ اسی طرح آج آپ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں، ذائچہ بہت اچھا ہے، قدرت کی آپ پہ عنایتیں اور آپ پہ کرم نوازیاں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن جو کہیں گے میں آج کا کام کل پہ چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں ابھی وقت ہے، ابھی بس یہ گزر جائے، اگلی بات آئے گی، اس دفعہ یہ سمیسٹر نہ دوں، اگلی دفعہ سمیسٹر دوں گا، تیاری نہیں ہے، تو وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ زندگی کا گولڈن ترین وقت ہے۔ تو علم جو ہے دوستو، بنیادی طور پہ یہ آپ سمجھیے کہ آپ کو راستہ بتاتا ہے، آپ کی لائف میں بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ علم نہیں ہے جو اپنی مطلب کہنے کے لیے کہ جی میں بہت بڑا خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ اسٹرالوجر ہوں میں، میرا یہ اندازوں کا علم ہے دوستو، علیم ذات اللہ کی ہے، انسان ناقص ہے۔ تو ذائچے میں بجمزان والوں کو، اور جو میں سمجھتا ہوں 27 اپریل 2026 کے بعد جب یورنس ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں آ کے بیٹھ جائے گا، ہر مہینے چاند یہاں کران کرے گا، تو بہت ساری بجمزان کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ بچیاں جو ہیں ہو سکتا ہے وہ ایسے شعبے سے وابستہ ہو جائیں جیسے ایئر ہوسٹس ہے، جیسے مطلب ٹریول جن کا زیادہ ہوتا ہے، اس سمت میں بھی ان کا ایک دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ یورنس اور نیپچون اور پلوٹو اور اس کے ساتھ ساتھ مشتری، اس کے ساتھ سورج، ان کی جو ان کی لائف میں ٹرائنگلز بنیں گی تو یہ ان کو کامیابی کی سمت میں لے کے جائیں گی۔ یہ سال جو 2025 اور 2026 کا ہے، جس میں 13 مہینے مشتری ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں رہا، تو یہ ویسے بھی بجمزان کی بچیوں کے لیے بیرون ملک کے حوالے سے بہت سٹرونگ وقت رہا، کہ ان کے بیرون ملک میں جاب ہونے کے، پڑھنے کے، کامیاب ہونے کی سمت میں باتیں بڑی سٹرونگ رہیں، اور آنے والے وقت میں جب یہ ٹرائنگل جو میں نے آپ سے عرض کیا 1 جولائی سے بنے گی، تو بجمزان والے اپنی زندگی میں بہت اچھا اور بہت گولڈن ٹائم دیکھیں گے۔ یہ دوستو ہمارا اندازہ ہے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچہ جو ہے وہ بنتا ہے کسی کی بھی ڈیٹ آف برتھ سے، ٹائم آف برتھ سے اور پلیس آف برتھ سے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا مہینہ ایک برج چلتا ہے، نہ انہوں نے بیچاروں نے علم پڑھا، نہ علم پہ توجہ دی۔ اگر سارا مہینہ ایک برج چلتا تو ایک جیسی شکل صورت کے بندے پیدا ہوتے، ایک ہی کالج میں جاتے، سارے ہی ڈاکٹر بنتے یا سارے ہی انجینئر بنتے۔ آپ غور کیجئے، ٹوئنز جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہتے، کوئی اس ملک میں رہتا ہے، کوئی اس ملک سے باہر چلا جاتا ہے، کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کسی کی ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے، کسی کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے۔ تو ذائچہ جو ہے یہ اس کو پڑھنے کے لیے اسٹرالوجر کا حاضر دماغ ہونا اور واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ دوستو، یہ جو ہم نے ویڈیو لگائی ہے برج میزان میں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔